السلام علیکم طلبہ، میں مسز مریم جمیلہ من جانب APS فورٹ روڈ راولپنڈی آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چھٹے ہفتے میں اردو ادب کے حوالے سے ہمارا آج کا سبق قربانی ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آخر میں جن مقاصد سے آپ آگاہ ہو سکیں گے وہ یہ ہیں کہ بلند خوانی کے ذریعے آپ کا تلفظ بہتر ہوگا، لغت میں اضافہ ہو سکے گا، انفرادی طور پر جوابات تحریر کر سکیں گے، نیز ایثار و قربانی کی اہمیت و فوائد سے آگاہ ہو سکیں گے، جملہ سازی میں مہارت پیدا ہو سکے گی۔ سبق کے باقاعدہ آغاز سے قبل آپ کی سابقہ واقفیت کا حصول بھی ضروری ہے۔ طلبہ، آپ کے ذہن میں لفظ ایثار اور قربانی کے کیا معنی واضح ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دوسروں کے لیے قربانی دی؟ ضرور آپ کے ذہن میں مختلف جوابات آ رہے ہوں گے۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھنا اور اپنی تکلیف کو بھول کر دوسروں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بے قرار ہو جانا ہی ایثار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے کہ دوسروں کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ ہی دراصل انسانیت ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، کیونکہ وہی لوگ قابل عزت و احترام ہوتے ہیں، اور زمانہ انہی کو یاد رکھتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ بقول اقبال، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مرزا ادیب، جو کہ سبق کے مصنف ہیں، ان کا سرسری تعارف حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مرزا ادیب کو ہم اردو ادب میں ایک داستان نویس، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور شاعر کی حیثیت سے جانتے مانتے ہیں، مگر ڈرامہ نگاری ہی ان کی شہرت عام کا باعث بنی۔ فنی اعتبار سے ان کے ڈرامے اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اب آپ سریر خامہ صفحہ نمبر 18 تا 21 پر آئیے اور سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے بھی موجود ہیں، جو ایک بار درست تلفظ کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتی ہوں۔ بے سود، بے فائدہ، تلف کرنا، ضائع کرنا، خلش، چبھن، الجھن، کھٹک، سکت، ہمت، ممنون، احسان مند، منجمد، جمع ہوا، نشتر، تیز دھار چاقو یا آلہ۔ سبق پڑھ کر آپ جانیں گے کہ امریکہ کی ریاست ورجینیا، جو کہ انتہائی سر ترین علاقہ ہے، اس میں ایک غریب بیوہ عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک روز برف باری شدت کی تھی، یخ بستہ ہوائیں تیز دھار آلے کی طرح چل رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ آج یعنی اس روز طوفان زندگی کے تمام نشانات کو ختم کر ڈالے گا۔ جھونپڑی کے باہر گہرا اندھیرا تھا، اور جھونپڑی کے اندر ماں بیٹی طوفان کی شدت سے پریشان تھیں۔ اچانک دھماکے کی اونچی آواز سنائی دی، جس پر لڑکی کو پہلے تو لگا کہ کوئی درخت ٹوٹ کر گرا ہے، مگر آواز کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ کہیں وہ دریا کا پل ہی نہ ہو جو ٹوٹ کر گر گیا ہو، اور اگر ریل گاڑی گزری تو کتنی ہی قیمتی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ اسی لمحے لڑکی کے دل میں مدد کا جذبہ ابھرا، اور اس نے وسائل کی کمی اور سردی کی شدت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھر کا قلیل سا سامان پٹڑی پر جمع کیا اور انہیں آگ لگا کر ریل گاڑی کو پل کے قریب رکوا لیا، اور یوں تمام مسافر
ماں بیٹی کے بے حد شکر گزار ہوئے، بلکہ ملک کے صدر نے بھی انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ طلبہ بلند خوانی کے بعد جس طرح عموماً اور روایتاً ہم مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں، تو اب آپ کے سامنے مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 کا حل کرنا ضروری ہے اور آپ کے سامنے موجود بھی ہے سلائیڈ کی شکل میں۔ تو اس کا پہلا سوال ہے جیسے کہ بڑھیا اور اس کی بیٹی کا گزارا کس طرح ہوتا تھا۔ تو آپ پہلے پیراگراف میں سے جانچیے اور 3 سے 4 سطور کا جواب تحریر کریں۔ نمبر 2، طوفان کی شدت سے کیا محسوس ہوتا تھا؟ تو اسی طرح سے آپ پیراگراف نمبر 2، 3 میں جواب تلاش کیجئے۔ پھر تیسرا سوال، لڑکی کیا سوچ کر اور زیادہ بے چین ہو گئی؟ پھر اس کے بعد سوال آتا ہے لڑکی کے دماغ میں کیا تجویز آئی؟ ماں اور بیٹی نے گاڑی کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ سوال ہے سوال واؤ، اس کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ جو کہ لیکچر کے آغاز ہی میں موجود تھا۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ بآسانی یہ جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے سوال نمبر 2 موجود ہے۔ بڑھیا اور اس کی بیٹی نے ریل کو ایک بڑے حادثے سے بچایا۔ کیا آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ تحریر کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی کی جان بچائی ہو؟ تو یقینی طور پر ہر ایک کے ساتھ تو ایسا معاملہ یا تجربہ نہیں گزرا ہوتا، تو کچھ خیالی کیفیات بھی ہوتی ہیں جنہیں آپ ایک صفحے پر تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں تبدیل کریں۔ غیر آباد، صبح سویرے، کوسوں دور، بے چین، مالی نقصان، بے سود، ممنون، گھپ اندھیرا۔ ان الفاظ کے معانی ذہن میں رکھتے ہوئے بامعنی اور مختصر جملے بنائیں۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل جملوں کو آسان فہم انداز میں تحریر کریں۔ آپ کے سامنے کل 6 جملے موجود ہیں جن میں مشکل الفاظ کو آپ انڈر لائن کیجئے اور ان کے اوپر ان کے معنی تحریر کیجئے۔ جیسا پہلا میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ جھونپڑی کے باہر چاروں طرف فضا میں گھپ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تو یہاں آپ چاروں طرف کو ہرسو لکھ لیں اور فضا کی جگہ ماحول اور گھپ اندھیرا کی جگہ گہرا اندھیرا لکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے نمبر 2 ہے اس میں آپ لکھ لیں قیمتی کی جگہ گراں اور تلف کی جگہ ضائع لکھا جا سکتا ہے۔ پھر آ جائیے سوال نمبر 5 پر۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مندرجہ ذیل بیانات کو درست کر کے تحریر کیجیے۔ یہ بھی آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کس طرح کس طرز پر آپ یہ جوابات ان کے تحریر کرتے ہیں۔ ایک میں آپ کو بتائے دیتی ہوں تاکہ آپ اسی طرح سے باقی کے جو سطور ہیں ان کو درست طریقے سے تحریر کر سکیں۔ نمبر 1، بڑھیا بیوہ تھی اور اس کی اپنی ایک فیکٹری تھی۔ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، یہاں پر فیکٹری نہیں آتا، بیٹی آتا ہے۔ تو اسی طرح باقی تمام جملوں کو بھی درستی کے ساتھ تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کیجیے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے زندگی، اس کا متضاد موت ہے جو یہاں پر جس کی درستی کی ضرورت ہے۔ باقی آپ کے سامنے جو الفاظ متضاد لکھے گئے ہیں وہ درست ہیں، ان کو بغور پڑھیے اور ایک بار اپنی نوٹ بکس پر تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل جملوں کو نے اور کو کی مدد سے مکمل کیجیے۔ بغور جملے پڑھیے اور ان 2 حروف کے ذریعے جملوں کو مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 8، مندرجہ ذیل جملوں میں سے سابقے الگ کر کے تحریر کیجیے اور ان سے مزید 3 الفاظ بنائیے۔ سابقہ غیر آباد میں جیسے کہ غیر ہے، بے چین میں بے ہے، تو آپ ان کے ذریعے مزید 3 سے 4 نئے الفاظ بنا کر نوٹ بکس پر تحریر کیجیے۔ طلبہ تخلیقی لکھائی میں مکالمہ نگاری کے حوالے سے جن مقاصد سے آپ آگاہ ہو سکیں گے وہ یہ ہیں کہ اخلاقی تربیت کیسے تعلیم کے ساتھ شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پھر یہ
کہ کس طرح اپنے خیالات کو آپ ایک درست ترتیب کے ساتھ مکالمے کی شکل میں تحریر کر سکتے ہیں، مگر اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل سابقہ واقفیت کا حصول بھی ضروری ہے۔ آپ سے چند سوالات جن کے جوابات فوری ہی آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاقی تربیت کے لیے کیسی عادات اور صحبت کا اپنانا ضروری ہے؟ سوچئے بری عادات کیا ہیں اور اچھی عادات کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو مکالمے کے لیے میں آپ کو کچھ ایسے وضاحتی نکات جو کہ دہرائی کی صورت میں ہی ہوں گے آپ کی گوش گزار کرتی ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ تمام نکات رہیں کہ کس طرح سے مکالمہ ہوتا کیا اور اس کو ترتیب دیتے ہوئے کن باتوں کا خیال ضروری ہے۔ تو وہ یہ کہ مکالمہ دو یا دو سے زائد افراد کی باہمی بات چیت یا گفتگو کو کہتے ہیں، اور یہ ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور اس میں ہم ایک دوسرے کو اپنے جذبات اور احساسات پہنچاتے ہیں، اور مکالمہ عموماً تو ہوتا ہے زبانی ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو تحریری شکل بھی دیتے ہوتے ہیں، خصوصاً یہ ڈراموں کی اور ناولوں کی جان کہلاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں موضوع کی جانب، تو جس پر آپ کو تحریر کرنا ہے مکالمہ، وہ ہے تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت بھی ہماری شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ موضوع ہے جس پر دو دوستوں کے درمیان آپ کو مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ اب آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف احادیث کے ذریعے، آیات کے ذریعے، مختلف اشعار کے ذریعے اور اپنی معلومات کے ذریعے، اور ساتھ ہی واٹس ایپ پر اپنے دوستوں سے باہمی گفتگو کے ذریعے، یعنی تبادلہ خیال کرتے ہوئے نکات کچھ تحریر کریں۔ ایک رف سکیچ لے کر کچھ میں چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو اس کے ذریعے آپ مکالمے کو تحریر کریں، جس میں دونوں کا باہمی طور پر 15 سے 20 جملے ہونا ضروری ہیں، اور ان کو بامانی ان کا ہونا ضروری ہے، اور املا کی اغلاط جو ہے وہ ان سے بھی گریز کریں، تو کام زیادہ آپ کا خوشنما نظر آئے گا۔ موضوع کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ تو وہی لوگ معاشرے میں ہر دل عزیز ہوتے ہیں اور پسندیدہ شخصیت بنتے ہیں، جو اپنی نرم گفتاری سے اور اپنی اچھی عادات کے ذریعے معاشرے میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ افراد سے ہوتی ہے، اور طلباء جو ہیں وہی کسی بھی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں۔ یوں سب سے زیادہ ان کی اخلاقی تربیت کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے لیے سب سے پہلے تو دیکھا جائے تو انسان کی جو اولین پہلی درسگاہ ہے وہ آغوش مادر، یعنی کہ جو والدہ کی آغوش ہے، گود ہے، وہاں سے ہوتی ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں اگر بچے کے کردار اور اس کے اخلاق کو اچھے ماحول میں پروان چڑھائیں، تو آگے چل کر بچہ تہذیب یافتہ انسان بنتا ہے، اس کے اندر نہایت عمدہ ٹریٹس یعنی خصائل پیدا ہوتے ہیں، وہ صادق اور امین بنتا ہے، ایک ذمہ دار شہری بنتا ہے، ہمدرد، مخلص، مہرباں اور انسانیت سے بھرپور انسان بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاؤ، تو مطلب کہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ دور میں کئی بڑی دستگاہیں بن چکی ہیں جہاں پر سائنسی علوم اور سائنسی و فکری علوم سے آپ کو آشنا کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے آپ اچھی نوکریاں تلاش کر لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ شخصیت کا ایک حصہ ہے جس میں آپ کچھ سکلز پر عبور حاصل کر سکتے ہیں، کچھ قابلیتیں آپ کی جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں،
لیکن وہ ایک حد تک خالی رہتی ہیں. ان کو جب تک اخلاق کے ترازو کی طرح، یعنی ایک ترازو کی طرح اخلاق کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا، تب تک وہ بےمانی ہو کر رہ جاتی ہیں. یعنی کہ ایک سخت دل اور جو ہے ترش مزاج انسان سے لوگ کتراتے ہیں، تو پھر ایسا شخص تو معاشرے میں اکیلا رہ جاتا ہے. تو گویا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو انیشیل سٹیج پر، یعنی کہ نہایت کم عمری میں، اس کی پیدائش کی فوری بعد ہی سے اچھی اس کی تربیت کا سامان کریں، اس کو اچھے اخلاق سکھائیں. جیسے نیپولین نے بھی ایک جگہ یہ کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. تو ایسے ہی میرے ذہن میں علامہ اقبال کا ایک فرمان بھی ہے کہ قوموں کی تاریخ اور ان کا ماضی و حال ان کی ماؤں کا فیض ہوتا ہے. تو ماں کا ایک عظیم کردار ہوتا ہے شخصیت یا اخلاقی جو ہے تربیت میں، اور باپ بھی کسی طور سے الگ نہیں اس ذمہ داری سے. باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ایک رول ماڈل کی حیثیت اختیار کرے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی معذوری اور کمزوری کے باوجود بھی پسندیدہ شخصیت کے طور پر آئے، اور انہوں نے بہت نام کمایا. ایک عربی مصنف ہیں ابو تمام، بظاہر وہ خوش شکل خوبصورت نہیں تھے، مگر ان کے علمی کارنامے ایسے تھے کہ جو ان کی شہرت اور عوام میں ان کی پسندیدگی کا باعث بنے. مصر کے ایک مشہور عالم تھے طہ حسین، وہ نابینا تھے، لیکن ان کا اخلاق ان کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، اور لوگ ان کو ان کے اخلاق ہی کی وجہ سے جانتے اور مانتے ہیں. یوں ہی سعودی عرب کے مفتی اعظم عبداللہ بن عبد العزیز ہیں، وہ بھی نابینا ہیں، مگر لوگ ان کی نرم گفتاری کے گرویدہ ہیں. ایڈیسن جو سائنسدان تھا، وہ بہرا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کے مقاصد کو سامنے رکھا اور انسانیت کی فلاح اور بہبود کا اس نے کام کیا. تو تعلیم اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن تعلیم میں جب تک اخلاقی پیوندکاری نہ ہو، یہ جوڑ نہ لگے، تو تب تک آپ دوسروں کی نظروں میں محترم نہیں بن سکتے. موجودہ دور میں بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم ہیں جو علمی و فکری آبیاری تو کر رہے ہیں، مگر ایک جو ہے اچھا استاد، وہ ایک طالب علم کی آبیاری کے لیے، یعنی اس کی شخصیت کی خوشنمائی کے لیے اپنا فرض کیسے ادا کر سکتا ہے کہ وہ اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرے، اور ان کے اندر، طلباء کے اندر اچھی عادات کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کام وہ اپنے قول و عمل سے سر انجام دے سکتا ہے. تو اس موضوع پر بہت سی باتیں، بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، مگر آپ کو ایک جو ہے مطلب 10 سے 15 سطور کے اندر ایک ایک جو ہے نا دوست کا مکالمہ وہ لکھنا ہے، تو پھر ایسے اس کی طوالت بڑھ جائے گی. سو آپ کچھ ان نکات کو اور کچھ جو ہے آپس میں تبادلہ شدہ نکات کو ایک مکالمے کی شکل دے کر کام تحریر کریں.